آج کی گفتگو کا موضوع وہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے حکمران چاہیے، حکمرانوں کا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ آج کے جدید دور میں ہمیں پہچاننے کی، ہمیں ڈھونڈنے کی، ہمیں تگ و دو اور محنت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ماضی کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ حکمران کس طرح ہونا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اصحاب نے بتا دیا، بہت سارے معاملات دکھا دیے، اور کس طرح صحابہ کرام میں ممتاز شخصیت، حکمرانی کی حیثیت کو جنہوں نے واضح کیا، حضرت عمر فاروق، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک ایسے حاکم کے بارے میں ہے کہ جسے لوگ حضرت عمر ثانی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کس طرح حاکم بننے کے بعد زندگی کو گزارا، ان کے ایام کو گزارا، اور اپنی رعایا کے لیے کس قدر اعلیٰ انتظامات کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں ایک عورت غریب بیوہ اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ مانگنے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ وہ عورت یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب پہنچی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک کچا سا مکان ہے، اس میں ایک عدد کمرہ ہے، اور اس میں ایک عورت کام کر رہی۔ کپڑوں کے حالات سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر کی ملازمہ۔ میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس عورت نے میرے سامنے خشک روٹیاں رکھیں اور تھوڑا سا سامان کھانے کا رکھ دیا، تو میں بڑا حیران ہوئی کہ حاکم وقت کے گھر کی ملازمہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ۔ کیونکہ میں غریب تھی اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، مرد، وہ بھی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس عورت نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا وہی سارے کا سارا اور کچن سے لائی اور آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز یعنی اس مرد کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس مرد کے حلیے سے جان کر اپنے طے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو مرد ہے یہ اس گھر کا ملازم ہوگا، لیکن وہ عورت تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، اے امیر المومنین، کافی دیر سے آپ سے ایک عورت ملاقات کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، جسے میں گھر کا ملازم سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہی اس ریاست کے امیر المومنین۔ میں ان کے سامنے پہنچی، میں بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اب یہ کیا، جس کی اپنی حالت اتنی خراب ہو، جس کے اپنے کپڑے دیکھنے لائق نہ ہوں، جس کی بیوی کے کپڑے دیکھنے لائق نہ ہوں، جس کا گھر دیکھنے لائق نہ ہو، وہ مجھے کیا دے گا۔ جب میں نے اسے اپنی عرض گزاری کی کہ حضور والا، میری 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے رہن سہن کا انتظام نہیں، وہ یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں، اور شادی کے دن آ گئے اور ان کے شادی کے ایام ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اب میرے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ میں ان کے لیے یہ نیک کار خیر کر سکوں، تو میرے لیے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ لیا، قلم لیا، کچھ لکھنا چاہا، تو اس عورت نے لکھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اگر آپ میری بیٹیوں کے لیے، یتیم بیٹیوں کے لیے اور مجھ بیوہ کے لیے 100 درہم یا دینار کا انتظام فرما دیں تو یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 1 روپے پر ایک بیٹی کے لیے 1000 درہم لکھ کر دے دیا۔ 1000 درہم جب لکھا، وہ عورت کہتی ہے، میں حیران ہو گئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یہ میری ساری بیٹیوں کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسرے رکے کو لکھنا شروع کیا اور اس پر میری ایک دوسری بیٹی کے لیے 1000 درہم اور لکھ دیے، اسی طرح تیسری بیٹی کے لیے 1000 درہم اور لکھ دیا۔
ان تینوں بیٹوں کے لیے جب انہوں نے لکھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، لیکن جب چوتھی بیٹی کے لیے لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میں نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز میں تمہارا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے قلم کو واپس رکھ دیا اور کہا کہ تیرے لیے اتنا کافی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی حضور والا جب آپ نے میری ایک بیٹی کے لیے لکھا، دوسری کے لیے لکھا، لیکن تیسری کے لیے بھی لکھا، چوتھی کے لیے کیوں نہ لکھا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی کے لیے لکھا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے دوسری کے لیے لکھا 1000 درہم وظیفہ تو تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب میں نے تیسری کے لیے لکھا تب بھی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب جب میں چوتھی کے بارے میں لکھنے لگا تو تو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب میں رب کے حضور پیش کیا جاؤں تو خالق کے کائنات ان 3000 درہم کا تو مجھے اجر عطا کرے، لیکن 1000 درہم کے لیے مجھے یہ نہ کہہ دے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ 1000 درہم تو نے اپنی تعریف سن کر، اپنی خوشی سن کر اور اس عورت کے منہ سے اپنی تعریف اور خوشامد سن کر تو نے یہ 1000 درہم اسے فقط اسی سبب سے دیے ہیں، لہذا میں قلم رکھ رہا ہوں، چوتھی کے لیے میں کچھ نہیں لکھ سکتا۔ یہ حاکم وقت تھے جو کہ اپنی تعریف کرنا بھی پسند نہ کرتے، رعایا کی خدمت کرنا پسند کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کر دکھایا کہ حاکم وقت کو کس طرح ہونا چاہیے، حاکم وقت کی کام مجال کیا ہونی چاہیے، حاکم وقت کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ ریاست پاکستان کے لیے جو حاکم صحیح ہے اسے ہم پر برا جمان کر دے۔ خالق کے کائنات ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔